دن حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور میں نا قیامت والے دن بھئی بات تو یہ نا کہ اعمال ٹھیک کیے جائیں، معاملات پر توجہ دی جائے، عبادات کا خیال کیا جائے، جو ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کی جائیں. تو وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو اعمال ٹھیک کر، مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، کہاں ڈھونڈوں؟ تو حضور فرمانے لگے مسکرا کے فرمانے لگے، چونکہ قربان پچھانن والے ہیں تو اے گل جان گئے گل کھول دے نہیں. حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ تو فرمایا امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا. ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے. اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ بھی جام پلائیں گے. سیانے بڑے تھے حضرت انس اور بھلا ہمارا کر رہے تھے. یہ حضور سے پوچھ کے نا تو ہمیں ایڈریس بتا رہے ہیں، کیونکہ حدیث روایت کر دی نا تو ہمیں ایڈریس سمجھا دیے، پتے بتا دیے کہاں پہنچنا ہے، ساری جگہ سمجھا دی. چلیں جدید دور آ گیا ہے، انہوں نے لوکیشن بتا دی کہاں کر کے نا کس جگہ جا کے سٹاپ کرنا ہے کام. یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر پل صراط پہ آنا. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا، رب سلم امتی رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. تو وہاں آ جانا، میں دعائیں وہاں مل جاؤں گا. قربان جائیں. فاضل بریلوی بول پڑے، کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ تو عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو؟ میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے تھے، انہیں تو پتا تھا پہلے ہی. ایک قربان پچھانن والے ہیں تو ایک گل جان گئے گل کھول دے نہیں. تو وہاں نہ ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزان عمل پہ آنا. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا. میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے، استاد کو اجازت نہیں دیتے، کہتے ایگزامینر اور آئے گا کوئی، جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت نہیں کہ تو جا. ابا جی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں جائے، وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں. یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسباق بھی حضور پڑھائیں، رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں، اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دیں، اور جب پیپر ہونے لگے تو سرانے بھی کھڑے ہو جائیں. تو پھر کہہ لینا ایک دفعہ پھر کہ وہ دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول، وہ دے کولوں کی رب نے حساب لینا. میرے عزیز ہمارا گزارا نہیں حضور کے بغیر. لوگ اصل میں نا ہمارا مسئلہ نہیں سمجھتے، ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. لوگ ہمیں نا بلا وجہ پریشان کرتے ہیں، کبھی جھنڈے سے، کبھی ڈنڈے سے، کبھی جھنڈی سے، کبھی کسی شے سے، کبھی کسی شے سے. کبھی کہتے ہیں وہ نعت اونچی پڑھ لی، کبھی کہتے ہیں سلام اونچا پڑھ لیا، کبھی کہتے ہیں وہ جھنڈیاں لگا دی. میں نے کہا آپ کی بات بھی ٹھیک ہے پر ہمارا مسئلہ تو سمجھو نا، ہمارا گزارا نہیں نا بھائی. جو کسے دا عاشق ہوئے وہ گالو سے دی 100 مکر بہانے کر کے. میں پوچھے ہے میاں صاحب نو مزار تے جا کے کہ مکر کرنے ٹھیک نے؟ تساں آکھیا نا مکر کردا ہے تے حضور ٹھیک نے. تے مینوں لگدا ہے کہ پولا جان دے سے پے کہ سونا راضی کرنا ہوئے تے موڑ ٹھیک نے. حضور نے ایک دن کہا تھا، حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے نا. تو نبی کریم نے سن لیا، اب کیا کریں دلیل دیں گے تو بات مضبوط ہو جائے گی. حضور نے سن لیا تو بعد میں فرمایا ابو سعید تو بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے.
रब के अलावा किसी को दिखा के इबादत करनी जायज़ है? हज़रत अबू सईद खुदरी कहने लगे, सुन रहे हैं, मुझे पता नहीं था आप सुन रहे हैं, वरना मैंने तो और बना बना के पढ़ना था। अब तो मान जाओ ना, जो किसे दा आशो को वे गल उसे दी कर दे, 100 मकर बहाने करके, 100 मकर बहाने करके ओ दई मरने मरता है। मेरे अजीज, हमारी मजबूरी है, लोग इस बात को समझते नहीं, हमारी मजबूरी है, हुजूर का मिलाद जरूरी है। लोग समझते नहीं बात को, इसलिए बिला वजह रट्टा डाल के बैठते हैं। भाई हमने तो कोई रट्टा डालना नहीं, ना सियासत का, ना दौलत का, ना इक़्तिदार का, ना किसी और चीज़ का। सियासत दे झगड़े असां छोड़ दिते, इत्ते मुहब्बत दा झगड़ा है, ये छुड़ा कोई नहीं सकता। तो मेरे अजीज़, हमारा हुजूर के बगैर गुजारा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में रब फरमाता है, वाला सौफ युतीक रब्बुका फतरदा, महबूब मैं आपको इतना दूंगा कि आप अपने रब से राज़ी हो जाएंगे। क्या करूं मैं? अब ये आयत इतनी शानदार है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी बंदे ने कहा, कुरान पाक में सबसे ज़्यादा उम्मीद वाली आयत कौन सी है? उसका ख्याल था ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कहेंगे अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। उसने कहा हुजूर सबसे उम्मीद वाली आयत बताएं। वो कहता मेरे ज़हन में था कि ये वाली आयत पढ़ेंगे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, सबसे उम्मीद वाली आयत है वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। रब कहता है महबूब इतना दूंगा कि आप अपने रब से राज़ी हो जाएंगे। आयत नाजिल हो गई तो हुजूर पता क्या फरमाते हैं? सहाबा से फरमाते हैं, रब कहता है हबीब तुझे राज़ी करना है, और जब तक मेरे सारे गुलाम जन्नत में गए ना, मैंने अल्लाह से राज़ी होना ही नहीं। मैं नहीं राज़ी होता अल्लाह से। सारे जाएंगे तो तब तो मैं तो कहता ही रहूँगा ना, कुर्बान पछाणन वाले आता। ओ गल जान गए पर गल खोल दे, वो गल खोल दे नहीं। पता चल गया बात का, हुजूर के बगैर गुजारा, हुजूर के बगैर कोई चारा ही नहीं। और खुद हुजूर क्या फरमाते, ये सुनन इब्ने माजा है, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस के रावी हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया। या रसूलल्लाह किस बात का? फरमाया रब ने इख्तियार दिया, मैं चाहूँ तो आधी उम्मत बगैर हिसाब के जन्नत चली जाए, और मैं चाहूँ तो अल्लाह से इख्तियार ले लूँ कि या अल्लाह मुझे शफाअत का हक दे, मैं सिफारिश करता जाऊँ और तू इन्हें माफ। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।